یہود و نصارہ کے نظریات کو ذرا سمجھیں تو آپ کو یہودی اس وقت بھی اپنے مسیحا کے منتظر نظر آئیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی مسیح دجال آئے گا تو آتے ہی پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا اور ساری دنیا سے اور سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے نظریات کو اگر دیکھیں تو وہ اس بات پر یعنی کہ مطمئن اور آمادہ ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو پوری دنیا کے اوپر عیسائیت قائم ہو جائے گی، لہذا ہم غالب آ جائیں گے۔ اور مسلمان حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ جیسے یہ حضرات تشریف لائیں گے تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام اور مسلمان پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دوسری مثال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ارشاد فرمائی کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمائے کہ ان کی مثال ایسے ہیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گہرے سمندر کے اندر کوئی آدمی چلا جائے، بحر الکاہل ہے، بحر الاوقیانوس ہے، گہرے ترین سمندر ہے یہ، اور اس سمندر کے اوپر ایک بہت بڑی موج اس کے اوپر تہ لگا دے، پھر اس موج کے اوپر ایک اور بہت بڑی موج تہ لگا دے تو یہ کتنے اندھیرے ہو جائیں گے۔ ایک سمندر کی گہرائی، دوسرا اس کے اوپر ایک موج، پھر دوسری موج، یعنی اندھیروں کی یہ پرتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک پرت اندھیرے کی گہرائی ہے، دوسری پرت اندھیرے کی ایک موج ہے، تیسری پرت اندھیرے کی ایک اور موج ہے، اور اس کے اوپر بادل۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے یہ اندھیرے کی تیسری چوتھی پرت ہے، اور اگر رات کا اندھیرا ہو تو یہ پانچویں پرت۔ تو مطلب کہ جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ کے کسی نبی پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کتنے اندھیروں کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ او کظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے ہوں، فی باہر سمندر کو کہتے ہیں، لجی گہرائی، گہرا سمندر، یغشاہ موجن، ایک موج نے اس کو ڈھانپا ہو، من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر ایک اور یعنی بادلوں کی تہ ہو، تو ظلمات بعضھا فوق بعض۔ تو یہ اس طرح اندھیرے کی پرتیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ انسان کے دل کے اوپر، یہ اس کی مثال دی۔ جیسے وہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے دل کے اندر یہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ اور اس کی مثال ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو ہاتھ کو دیکھ نہیں سکے گا، اتنے اندھیرے کے اندر ہے یہ۔ کوئی گھپ اندھیرے میں بیٹھا ہو، اتنے سارے اندھیروں میں، تو وہ اپنے ہاتھ، اس کو اپنا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ تو جس کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تو اس کو آخرت کیسے نظر آئے گی، اس کو اللہ کے احکامات کیا نظر آئیں گے، اس کو حق اور باطل کیا نظر آئے گا۔ تو یہ خود اتنے اندھیروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود اپنے لیے اندھیرا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس کے لیے نور نہ کرے اس کے لیے کبھی نور نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اللہ کو ماننے کے لیے انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنی ساری دنیا بنی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لوہے کی تلوار خود بخود ڈھل کے نہیں بن سکتی ہے، تو یہ ساری کائنات خود بن گئی۔ پھر وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت تبریز شمس نہ ہوتے تو مولانا روم بھی مولانا روم نہ ہوتے۔ تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں مجھے بھی کسی اللہ کے ولی نے ڈھالا ہے، وگرنہ مولوی روم کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آج ان کی مثنوی لکھی ہوئی ہے فارسی کے اندر، اردو میں اللہ کرے اس کا ترجمہ آ جائے، انتہائی کارآمد کتاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ تو فرمایا مولانا روم بھی اس وقت تک مولانا روم نہ ہوتے اگر شمس تبریز ان کو نہ ڈھالتے۔ تو ایک لوہا ڈھل کے تلوار نہیں بن سکتا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ کی پاک ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات۔ تو اللہ رب اب یہاں پر ایک تقدیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من لم یجعل اللہ لہ نور، اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے، اللہ جس کو نور نہ دے، اس کو نور کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پر عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ نے ان کو ایمان کا نور دیا ہی نہیں ہے، اور جو مسلمان ہیں صرف ان کو دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے وہ ایمان کو قبول کرے اور جس کا دل چاہے وہ کفر کو قبول کرے۔ جو ایمان کو قبول کرے گا اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیں گے، جو کفر کو قبول کرے گا اللہ اس کے لیے اندھیرے پیدا کر دیں گے۔ کفر ہے ہی اندھیرا، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہے سب اندھیرا ہے، سب اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ کسی کا حق چھپ نہ دینا، حق دبا جانا اندھیرا ہے، بہنوں کا حق نہ دینا اندھیرا ہے، بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ناجائز کرنا، حق دبا جانا اندھیرا ہے، رشوت لینا اندھیرا ہے، سود کھانا اندھیرا ہے، نماز چھوڑ دینا اندھیرا ہے، بے حیائی اندھیرا ہے، جھوٹ اندھیرا ہے، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہے سب اندھیرے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا اس کے حصے میں اندھیرے ہی آئیں گے، اور جو اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر چلے گا اس کے حق میں نور آئے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کے لیے نور پیدا کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ اور جو اندھیروں میں کثرت سے مسجد کی طرف جاتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن کو پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو، یعنی جتنے اندھیرے میں انسان مسجد کی طرف آتا ہے اتنا نور قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ اور جتنی نیکیاں ہیں ہر نیکی نور ہے، ہر نیکی روشنی ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا ایک نور اور روشنی ہے۔ تو جو جس قدر اللہ کے حکموں میں اپنے آپ کو بدن کو ڈھالتا چلا جائے گا، ڈھالتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ نور ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری آنکھوں میں، میرے بدن میں، میری انگلیوں میں، میرے پور پور میں، میرے بال بال میں نور فرما دے، یہاں تک کہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ تو یہ نور، اور یہ نور قیامت کے دن ہر آدمی کے پاس ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر آدمی کے اعمال کی بقدر اس کے پاس نور ہوگا، اور جتنا اس کے پاس نور ہوگا اتنا زیادہ۔ اب یہاں پر بھی کسی اندھیرے کے اندر آدمی بیٹھا ہو، کسی کے پاس چھوٹی سی اگر دیا سلائی ہو تو اس سے کتنا کا نظر آئے گا؟ ایسے آدھا پچادہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ٹارچ ہو تو اس کو زیادہ نظر آئے گا، اور ٹارچ سے بڑھ کر اگر بڑا بلب روشن کر دیا جائے تو اس سے اور زیادہ نظر آئے گا۔ اگر اس سے بڑھ کر یہاں کوئی بڑی لائٹ LED لگا دی جائے تو پھر ہر چیز روشن ہو جائے گی، رات میں دن کا سما ہو جائے گا۔ تو کئیوں کو قیامت کے دن اتنا نور ملے گا کہ رات میں دن کا سما ہوگا، لیکن وہاں کے نور اور یہاں کے نور میں فرق ہوگا۔ یہاں کی روشنی اب لائٹ جل رہی ہے، اس ایک لائٹ سے ہم 20 بندے دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو نور ہوگا اس نور کے اندر جس کے ہاتھ کے اندر ہوگا یا جس کے آگے جس کا اپنا نور ہوگا وہ نور اسی کو راستہ دکھائے گا، دوسرا بندہ اس کے نور سے راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ جب نور ہر ایک کو اللہ پاک اس کے اعمال کی بقدر نور دے دیں گے تو وہ پھر راستہ دیکھتے ہوئے جنت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی تھوڑا راستہ نظر آنے لگ جائے۔ تو چونکہ جس کے پاس نور نہیں ہوگا اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر پھر وہ لوگ ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ دنیا کے اندر لوٹ کر جاؤ، وہاں سے یہ نور ملتا ہے، وہاں سے لے کر آؤ، وہاں پر نیک اعمال کر کے آؤ، اللہ کے حکموں کو بجا کر کے لاؤ، تو پھر تمہیں یہاں سے نور ملے گا۔ تو قیامت کے دن نور نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب وہ جنتی قرآن کی آیت پڑھیں گے نا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو اللہ پاک ان کے درمیان میں ایک دیوار کو قائم کر دیں گے، ایک طرف وہ نور والے ہوں گے، دوسری طرف وہ اندھیرے والے ہوں گے، اور وہ خوب اندھیرے میں کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، ادھر ٹامک کو یا مار رہے ہوں گے، اور نور والے وہ راستہ دیکھتے ہوئے اپنا ان کا نور ان کو لے جاتا پل سے رات سے گزار کر ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلیں، سچائی کے راستے پر چلیں، کسی کا حق نہ دبائیں، آپ کا حق کوئی دبا جائے اس کو معاف کر دیں۔ تو ظالم نہ بنے، مظلوم بنے، ظالم نہ بنے مظلوم بنے، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ہے، ہمارے آج کے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔
جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلا اور اس کو پتہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ ناجائز کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط خرج من الایمان، یہ ظالم کے ساتھ چلنے والا ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے، پھر یہ اس کے ساتھ چلا اور اس کے حق میں اس کے تائید کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی زیادہ ہے، تو پھر نور کہاں سے آئے گا؟ نہ قبر میں نور ہوگا نہ حشر میں نور ہوگا۔ اور صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، مولوی صاحب ہوں، میں امام صاحب ہوں، تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے نور کو بچائیں اور نور کو اکٹھا کریں، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا کتنا بھی اپنا پیارا کیوں نہ ہو، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اور کبھی بھی میرے دوستو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑیں یا مظلوم کے ساتھ کریں، اور نیوٹرل نہ بنیں۔ کبھی بھی یہ بات میرے ذہن میں رکھیں، اسلام نیوٹرل کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر مظلوم کے حق میں نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ پکی بات ہے پھر ظالم کو تقویت دے رہے ہیں، اس کو جرت دے رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا ساتھ جو مرضی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے جسم کے ایک جسم کی مثال، جسم کی کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہے پورا جسم اس کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو کہیں کسی جگہ پر بھی ایمان والا مظلوم ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا درد ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس آج پوری قوم کے اندر سے نکل چکا ہے، پوری انسانیت سے نکل چکا ہے۔ اب تو صرف اور صرف یعنی یا تو برادری بیس پر ہم ساتھ چلتے ہیں، یا یونین بیس پر ہم ساتھ چلتے ہیں، یا ہماری اپنی جو ہے یعنی ہماری پارٹی بیس پر ہم ساتھ چلتے ہیں، ہم حق کے ساتھ نہیں چلتے میرے دوستوں۔ تو اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ایمان سے خارج ہو چکے ہوں اور ساری زندگی اپنے آپ کو سمجھ رہے مسلمان، اور بننے کے بعد پتہ چلے جی ہمارے تو کھاتے میں کچھ نہیں، ہمارے تو پلے کچھ نہیں بچا ہوا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں